کوئی لاہور کا پاوا بن کے آ جاتا ہے تو سارے لاہور کا پاوا بننے چل پڑتے ہیں۔ جتنی کوئی گندی اور لچر گفتگو کرتا ہے اتنی اس کو شہرت ملتی ہے۔ قوم کے گھٹیا اور رذیل اور گندے لوگ قوم کے حکمران بن جائیں، ہم کس انتظار میں کہ آسمان سے پتھر برسنے لگے؟ ممبروں پر بیٹھ کر علماء کرام اصلاح کے نام پر فساد برپا کر رہے ہیں، اخلاق تباہ ہو رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں پچھلی امتوں کی شکلیں بگڑ گئی تھی، ہماری نہیں بگڑیں گی۔ کس خیال میں بیٹھے ہیں مست ہو کر؟ پڑھی لکھی بیٹیاں مگر کوئی رشتہ لینے کے لیے نہیں آتا۔ کیا یہ عذاب کم ہے؟ جہاں عذاب برے لوگوں پر آئے گا وہاں نیکوکاروں پر بھی ساتھ آئے گا۔ اسلام نے ہمیں اپنی گفتگو کا آغاز لفظ سلام کے ساتھ کرنے کا حکم دیا تھا۔ ہم اپنی گفتگو کا آغاز گالم گلوچ سے کرتے ہیں۔ جتنی گندی فضول اور لفظ بات ہو سکتی ہے وہ ہماری گفتگو ہوتی ہے، وہ ہمارا ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرنے کا انداز ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کا حال دریافت کر رہے ہوتے ہیں، پوچھ رہے ہوتے ہیں آپ کا مزاج کیسا ہے، ایسے کلمات کے ساتھ۔ تو جہاں اخلاقی گراوٹ کا یہ عالم ہو جائے، جہاں میراثیوں کی طرز پر آپ ایک دوسرے کی رہنمائی کرنے لگیں، ایک دوسرے کے لیے آپ اصلاحی تدابیر اختیار کرنے لگیں، ممبروں پر بیٹھ کر علماء کرام، میں نے چند دن پہلے دیکھا ایک بڑے عالم صاحب ہیں سوشل میڈیا پر کہ وہ ممبر پر بیٹھ کر ایک میراثی کی طرز کے اوپر ایک دوسرے علامہ صاحب ہیں ان کی اصلاح فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر! قرآن نے ہمیں کہا تھا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد برپا نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ اصلاح کے نام پر فساد برپا کر رہے ہیں، اخلاق تباہ ہو رہے ہیں۔ جتنی کوئی گندی اور لچر گفتگو کرتا ہے اتنی اس کو شہرت ملتی ہے، اتنی اس کو پاپولیرٹی ملتی ہے، اتنا اسے مقبول عام مل جاتا ہے۔ جتنی کوئی گندی گھٹیا بات کر سکتا ہے وہ اس سے زیادہ کوشش کرے گا کہ میں گھٹیا بات کروں، لوگ اس کے پیچھے جناب علی چل پڑتے ہیں۔ کوئی لاہور کا پاوا بن کے آ جاتا ہے تو سارے لاہور کا پاوا بننے چل پڑتے ہیں۔ بچوں کو دیکھو، بڑوں کو دیکھو، ہر کوئی وہ نظر آئے گا کہ لاہور کا پاوا بننے جا رہا ہے۔ ان حالیہ دنوں میں آپ دیکھیں کہ وہ ایک پتہ نہیں کیا جملہ کسی نے کہہ دیا ہے، وہ ایسا مشہور ہوا ہے کہ آپ کسی محفل میں چلے جائیں، کل میں ختم شریف کی محفل میں تھا، وہاں پہ لوگ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، یہ ہوتا ہے بڑھنا، یہ ہوتا ہے استغفر اللہ العظیم لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایسی گندی اور گھٹیا باتیں یہ کیا آپ کو زیب دیتی ہیں؟ کیا یہ اخلاق ہے ہمارے؟ قرآن نے تو ہمیں کہا تھا وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ اچھی بات کرنے والوں کو فالو نہیں کیا جاتا، گھٹیا اور گندی بات کرنے والوں کو فالو کیا جاتا ہے۔ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا، اس سے بڑا ستم اور کیا؟ ہم کس انتظار میں کہ آسمان سے پتھر برسنے لگے؟ ہم کس انتظار میں ہیں؟ ہم عذاب میں مبتلا ہو، یہ عذاب کم ہے کیا؟ بے روزگاری کا، مہنگائی کا، مائیں بہنیں بیٹیاں آج جس پریشانی کے عالم میں سے، غربت کے عالم میں سے گزر رہی ہیں، ہمارا معاشرہ جس غربت کے عالم میں سے گزر رہا ہے، کیا یہ کم عذاب ہے؟ بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے سے ماں باپ ترس رہے ہیں، بچیاں گھروں میں بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہیں، ان کا کوئی رشتہ لینے نہیں آتا، کہ غریب گھر ہیں، پڑھی لکھی بیٹیاں مگر کوئی رشتہ لینے کے لیے نہیں آتا۔ کیا یہ عذاب کم ہے؟ اور چاہتے ہیں کہ عذاب آئے؟ میں درخواست کروں گا خدا را باز آ جائیں اپنے ان برے اعمال سے، ان بری حرکتوں سے، توبہ کر لو، ورنہ وہ دن بھی دور نہیں ہے کہ پھر واقعتاً عذاب نازل ہو جائے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنو، جامع ترمذی کی حدیث پاک آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں، زور زور سے چیخ کے مسجدوں کے اندر باتیں ہونے لگیں، آج غور کیجئے، آج مسجد کے اندر موبائل پر ٹون بجتی ہے، ادھر ٹون بجتی ہے، ادھر گانا چلتا ہے، ادھر کیا کچھ ہوتا ہے۔ امام صاحب ہر وقت ہر نماز پہ کہتے ہیں، پہلے کہا جاتا تھا صفیں درست کر لیں، یہ سنت ہے، لیکن آج ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اپنے موبائل فون بند کر لیں، خدا را اپنے موبائل، لیکن کوئی نہیں کرتا۔ پھر اگر کسی کا فون آ گیا تو وہ نکال کے بات کر رہا ہوتا ہے اونچی آواز کے ساتھ۔ میں نے خود دیکھے یہ مناظر، او ہیلو میں نماز پڑھ رہے ہاں، بند کر فون، یہ اونچی آواز سے وہ اس کی اصلاح کر رہا ہے۔ جو اپنی آواز کے ساتھ شور برپا ہو رہا ہے وہ کوئی نہیں، اس کی اصلاح ہو رہی ہے، او میں نماز پڑھ رہا ہوں، پتہ نہیں، بند کر فون۔ یہ صورتحال ہے۔ بحث مباحثے مسجدوں کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں، خاندانوں کے فاسق و فاجر لوگ خاندان کے حکمران بننے لگیں۔ آج کیا ایسا نہیں ہونے لگ گیا؟ جو جتنا بڑا فاسق و فاجر ہے وہ اتنا بڑا اپنے خاندان کا سربراہ ہے۔ قوم کے گھٹیا اور رذیل اور گندے لوگ قوم کے حکمران بن جائیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لعن طعن کرنے لگیں
اور اس امت کے لوگ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے لوگوں پر لان تان کرنے لگ جائیں، شرابیں پی جائیں، ناچ گانا عام ہو جائے، عورتیں ناچتی گاتی ہوئی ظاہر ہونے لگی، بدی بے حیائی کا سیلاب امڑ آئے، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنو، اس وقت تم دو تیز سرخ آندھیوں، طوفانوں، زلزلوں، زمین کے دھنسنے اور شکلوں کے بگڑنے، ہم کہتے ہیں پچھلی امتوں کی شکلیں بگڑ گئی تھی، ہماری نہیں بگڑیں گی، کس خیال میں بیٹھے ہیں مست ہو کر، ہم جا رہے ہیں اس طرف کہ ہماری بھی شکلیں مسخ ہو جائیں، استغفر اللہ العظیم، اللہ پاک بچائے اور محفوظ فرمائے۔ اس وقت نیکوکار محفوظ نہیں رہیں گے، میری بات سن لیں، اس وقت نیکوکار محفوظ نہیں رہیں گے، جہاں عذاب برے لوگوں پر آئے گا وہاں نیکوکاروں پر بھی ساتھ آئے گا۔ آؤ اصلاح کی طرف، آؤ خیر کی طرف، آج وقت ہے توبہ کر کے اللہ سے پناہ طلب کر لیں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انتظار کرنا پھر اس وقت زمین کے دھنس جانے کا، شکلوں کے بگڑ جانے کا اور آسمان سے پتھروں کے برسنے کا۔ اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں، بس دعا ہی کر سکتا ہوں، نصیحت کر سکتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اولادوں کی اور جہاں تک ہمارا اثر و رسوخ ہے اپنے حلقہ اثر کی رہنمائی اور اصلاح کرنے کی صحیح معنوں میں توفیق عطا فرمائے۔